اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو نمازی کا لباس اور اس کے بدن کی نجاست میں شروع ہوئی تھی، اور پہلا ہی مسئلہ ہم اس کو پڑھ رہے تھے۔ اب اس کا ٹاپک ویسے آگے سیستانی نے یہ عنوان لگایا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نماز پڑھنے والے کے بدن اور لباس کی نجاست، چیپٹر نمبر 4 ہے، چوتھا چیپٹر ہے، اور آغا خوئی نے جو اس کا عنوان لگایا ہے وہ ہے احکام نجاست۔ احکام نجاست مسئلہ نمبر 418 فرماتے ہیں کہ واجب نماز اور مستحب نماز تمام نمازوں کے لیے بدن، نماز پڑھنے والے کا بدن اور لباس پاک ہونا چاہیے، اور حتیٰ وہ بھولے ہوئے اجزاء کی قضا جیسے نماز اور تشہد، اس کے لیے بھی لباس اور بدن پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر سیستانی نے اپنے مسئلے میں یہاں پہ مینشن کیا، اخوی نے مینشن نہیں کیا ہے، لیکن مسئلہ دونوں کا سیم ہے کہ مگر وہ لباس جس میں نماز نہیں ہو سکتی، یعنی ستر کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے موزے کے ذریعے سے ستر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اگر کسی کا موزہ نجس ہے تو اس موزے میں، نجس موزے میں نماز ہو سکتی ہے۔ خوب یہ انشاءاللہ بحث آگے بیان کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واجب طواف اور مستحب طواف کے لیے بھی، واجب طواف اور مستحب طواف کے لیے بھی بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ توجہ کریں، مستحب طواف کسے کہتے ہیں؟ مستحب طواف کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جتنے بھی حج انجام دیں، عمرہ انجام دیں، چاہے وہ واجب حج ہو، چاہے مستحب حج ہو، چاہے واجب عمرہ ہو، چاہے مستحب عمرہ ہو، اس کا طواف واجب طواف ہے۔ تو مستحب طواف کون سا ہوتا ہے؟ مستحب طواف وہ جو خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتا ہے، خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتا ہے، خالی چکر۔ عمرہ پورا ایک پیکیج ہے، حج پورا ایک پیکیج ہے، ان کے جو طواف ہے وہ ہمیشہ واجب رہیں گے، چاہے خود حج اور عمرہ مستحب ہی کیوں نہ ہو۔ مستحب طواف سے مراد جو مکہ مکرمہ میں رہنے والا جو مستحب جو طواف کرتا ہے، 60 چکر لگاتا ہے،
وہ مستحب طواف ہے. اب ضروری ہے کہ مستحب طواف کرنے والے کا لباس اور بدن بھی پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. کہ یہ بہرحال تفصیلات اپنے مقام پر. مسئلہ نمبر 419. اب یہاں پر آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اجتہاد کی تھوڑی سی میں آپ کو جھلک دینا چاہتا ہوں کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے اور مجتہد کس طرح الفاظ کا پابند ہوتا ہے. توجہ فرمائیں. خوب یہ مسئلہ میں بیان کرتا ہوں. 419 کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو شخص لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، لیٹ کر، اب لیٹ کر کون نماز پڑھتا ہے؟ جو حالت مجبوری میں ہے. جو حالت مجبوری میں ہے، لیٹ کر نماز پڑھنے والا، وہ جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ حالت مجبوری میں جو شخص ہوگا وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا. اچھا، کہتے ہیں کہ اب جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے اس نے جو کس میں بحث چل رہی ہے ہماری؟ لباس، نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا چاہیے. اب اس نے جو بلینکٹ، کمبل، کوئل، چادر جو اوڑھی ہے، کیا اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے؟ اچھا، یہ بات واضح ہے کہ بستر یا جانماز کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. بس اتنی شرط ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس کی وجہ سے ہمارا بدن یا لباس نجس نہ ہو جائے. لہذا نجس مقام پر نماز ہو سکتی ہے. اب اگر یہ عوام میں سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. مثلا جانماز نجس ہے، جانماز نجس ہے، نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر خشک ہے تو. اگر خشک ہے، خشک کی شرط کیوں ہے؟ تاکہ نماز پڑھنے والے کا لباس یا بدن نجس نہ ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ اگر نجس ہے تو خشک ہونی چاہیے. توجہ فرمایا آپ نے؟ اگر نجس ہے تو وہ خشک ہونی چاہیے. وَإِلَّا نجس جہاں نماز پہ نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. یا اگر کوئی شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے اور بستر نجس ہے تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ وہ جو بلینکٹ، چادر، کوئل، کمبل اوڑھا ہے اس کا آیا پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس مسئلے کے ذیل میں وہ توجہ فرمائیں کہ مجتہد مائکروسکوپک نگاہ سے یہ دیکھتا ہے کہ روایت کے الفاظ کیا ہیں. یہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں؟ کیونکہ آگے خوئی اور آگے سیستانی جو ہے وہ یہاں پر تعبیرات ان کی دیکھیے گا، ان کی عبارت دیکھیے گا، ان کے جو الفاظ ہیں وہ دیکھیے گا. خوب پہلے میں آگے سیستانی کی عبارت پڑھتا ہوں. آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ اوڑھنی، وہ چادر، وہ بلینکٹ، وہ کمبل جس کو لیٹ کر نماز پڑھنے والے نے اوڑھا ہوا ہے اور اپنے ساتھ اس نے لپیٹا ہوا ہے
اس طرح کہ اسے عرف میں لباس کہا جائے، لباس کہا جائے، تو پھر اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ آپ کا لباس ہے، جیسے احرام، مثلا احرام لباس ہے، جبکہ دیکھا جائے تو 2 چادر ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والا پہنتا ہے مرد حضرات، وہ کیا ہے؟ وہ بظاہر تو چادر ہے، لیکن چونکہ اس نے اس طرح پہنا ہوتا ہے کہ وہ لباس کہلاتا ہے۔ لہذا آگے شیطانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ لیٹ کر نماز پڑھنے والا جو چادر اوڑھے ہوئے ہے، اگر اس طرح اوڑھے ہوئے کہ اس کو عرفاً لباس کہا جائے، اب عام طور پر جب ہم جس طرح سوتے ہوئے اوڑھتے ہیں، اب لباس نہیں کہلاتا ہے، کیونکہ ہم نے لپیٹا ہوا نہیں ہوتا ہے اپنے ساتھ۔ توجہ فرمائے آپ نے، یہ ہو گئی تعبیر آگے سیستانی کی۔ آگے خوئی کی تعبیر توجہ فرمائے، اب آگے خوئی کہتے ہیں کہ وہ اوڑھنی، وہ چادر، وہ بلینکٹ جو لیٹ کر نماز پڑھنے والا اشارے سے، ہاں اس کی چونکہ نماز اشارے والی نماز ہوتی ہے، صحیح نا، اشارے والی نماز ہوتی ہے، اس طرح کہ یہ کہا جائے کہ یہ شخص اس میں نماز پڑھ رہا ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ اس میں نماز پڑھ رہا ہے۔ سلفی، اردو میں سلفی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی اس میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جو چادر اوڑھ کے، یہ خوب توجہ کیجئے گا، یہ مجتہد پابند ہے، کیونکہ روایت میں سلفی آیا ہے۔ اگر کوئی نے کہا کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ اس میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور آگے سیستانی نے توجہ کریں، یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں اجتہاد کی صرف آپ کو میں ٹریلر دینا چاہتا ہوں۔ آگے سیستانی نے جو تعبیر استعمال کی کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ اس کا لباس ہے، جبکہ روایت میں کیا ہے؟ سلفی۔ ممکن ہے اگر سیستانی جواب دیں کہ چونکہ سلفی کی تعبیر کس چیز میں ہے؟ عرفاً لباس میں، کہ اس لباس میں اس نے نماز پڑھی، میں اس میں نماز پڑھی یعنی اس لباس میں نماز پڑھی، تو عرفاً اس کا یہ کہا جائے کہ اس لباس، عرفاً اس کا لباس کہا جائے، صحیح نا۔ لیکن یہ تعبیر سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجتہد جو روایات کے الفاظ ہیں، ان روایات کے الفاظ کو ممکن ہے یہاں پر پریکٹیکلی کوئی شاید بہت زیادہ فرق نہ پڑے، لیکن کئی ایسے مقامات پر فرق پڑتا ہے کہ مسئلے میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں، اس کے سمجھنے کے اعتبار سے، کہ جو بہرحال تفصیل اپنے مقام پر، میں صرف آپ کی خدمت میں یہ اجتہاد کی جو ہے وہ فقط و فقط ایک اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مجتہد کس دید سے کس طرح جو کہ وہ اجتہاد کرتا ہے۔ علی ای حال ممکن ہے نتیجتاً دونوں فی الحال یہاں پر اس مسئلے میں ایک ہی ہو، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ مسئلہ فرق کر جاتا ہے، فہم مجتہد کی فہم اور مجتہد کے سمجھنے کے اعتبار سے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ عام طور پر پیش نہیں آتا ہے، کہ کوئی ہو بھی سکتا ہے، خاص طور پر جو افراد ہاسپٹل میں ہیں، یہ وہاں پہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، جو افراد ہاسپٹل میں ہیں اور لیٹ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کی اگر چادر نجس ہے، تو خوب اب آپ مجھ سے سوال نہ کیجئے گا، بلکہ اپنے نوٹس کھولیے گا، اس نوٹس میں یہ لکھیے گا کہ اگر سیستانی یہ کہہ رہا تھا کہ عرفاً اس کا لباس کہا جائے، اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ اس میں یہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی تقریباً یہی معنی، یعنی اس لباس میں نماز پڑھ رہا ہے، عرفاً اگر یہ صادق آتا ہے تو اس صورت میں جو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن نہیں اگر اوڑھا ہوا کہلائے، کسی نے اوڑھا ہوا ہے یہ یا چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں جو کہ اس میں اشکال نہیں ہے۔
اب آ جائیے مسئلہ نمبر 420. یہ بہت کام کا مسئلہ بھی ہے. بہرحال جب کام آتا ہے تو بہت ہی کام کا مسئلہ ہی ہے، ورنہ عام طور پر انسان کی زندگی میں شاید کم ہی پیش آئے، لیکن بہرحال بعض اوقات پیش آتا ہے. یہ مسئلہ نمبر 420. کیا ہے 420؟ توجہ فرمائے. 420 میں جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ نمبر 418 میں یہ مسئلہ بتایا تھا. یہاں پر پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں اور جامع مکمل مسئلہ بھی بیان ہو جائے. 420 میں دیکھیں، انسان یعنی نمازی کا، نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے. جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں لیکن خشک ہونا ضروری ہے. خشک ہونا کیوں ضروری ہے؟ خشک ہونا؟ تاکہ نماز پڑھنے والے کا لباس یا بدن نجس نہ ہو جائے، اس لیے خشک ہونا ضروری ہے. ایک اور چیز جس کا پاک ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سجدگاہ. یہ میں نے بہت ہی سرسری جملہ کہا، نہیں سجدگاہ بھی نہیں، بلکہ جہاں پر ہم سجدہ کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک وڈ ہے، لکڑی ہے، یا ایک غیر از خاک کربلا، ایسی ہی کسی مٹی کی مثال کے طور پر ہم نے سجدگاہ بنائی ہے. مثلا یہ جو ہے وہ سجدگاہ ہے، یا لکڑی کی سجدگاہ ہے، یا پتھر ہے، یا غیر از کربلا، خاک کربلا، جو کہ کسی اور نارمل مٹی سے یہ سجدگاہ بنائی گئی ہے. صحیح نا؟ اگرچہ یہ ربڑ ہے لیکن اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو توجہ کیجیے گا. اب مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سجدگاہ ہے. یہ خوب اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ ایک طرف ہے، 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 اور یہ ایک طرف ہے. صحیح نا؟ 6 طرفیں ہیں، 6 طرف ہے. آپ جو وہ اس طرف پہ سجدہ کریں گے، آپ اس طرف سجدہ کریں گے، یہاں پہ آپ کو سجدہ کرنے کا ارادہ ہے. یہ والا حصہ نجس ہے، یہ والا حصہ نجس ہے، یا یہ والا پیچھے والا حصہ نجس ہے، یا یہ سائیڈ والا، یا یہ سائیڈ والا حصہ نجس ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں جس سجدگاہ کے اوپر، اس کا پاک ہونا ضروری ہے. واضح ہو گیا؟ یہ سجدگاہ جو لکڑی کی سجدگاہ ہے، یا اس خاک کی سجدگاہ جس کو نجس کرنا حرام نہیں ہے، یعنی خاک کربلا کے علاوہ، تو اس سجدگاہ میں جہاں پر ہم اپنی پیشانی کو رکھیں گے وہ پاک ہونا ضروری ہے. نہیں، یہ بھی کمپلیٹ جملہ نہیں ہے. یہ میں جان بوجھ کے غلط کہہ رہا ہوں تاکہ بات واضح سے واضح تر ہو. کہتے نہیں، یہ بھی جو کو کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ توجہ کریں، سجدگاہ کتنی ہونا ضروری ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں 1 پور ہونا ضروری ہے، یا 1 پور ہونا ضروری ہے، یا 1 درہم کے برابر ہو. نہیں، یہ تعبیر درست تعبیر نہیں ہے، بلکہ سجدگاہ کی کا والیوم، سجدگاہ کتنا ہونا چاہیے، سجدگاہ کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی کہ آپ جس پر سجدہ کر رہے ہیں عرفاً یہ کہا جائے کہ آپ نے خاک پر سجدہ کیا، لکڑی پہ سجدہ کیا، یعنی جس پر سجدہ کرنا چاہیے. اب توجہ کریں، یہ جو آپ کے سامنے سجدگاہ ہے، اب سجدگاہ نہیں ہے لیکن ایگزامپل میں سجدگاہ ہے، اور یہ بہت بڑی سجدگاہ ہے، بہت بڑی جگہ یہ، اور تقریباً جو وہ میرے پوری پیشانی کو بھی کور کر لیتی ہے یہ. اچھا، اب توجہ کریں، یہ جو سجدگاہ ہے
اور اس میں تقریباً اتنی مقدار، مثلا بند انگشت تقریباً، کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ آپ نے اس پر سجدہ کیا ہے. کیا کوئی ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر چنے کا دانہ. خب اگر آپ چنے کے دانے کو اگر آپ اپنی زمین پر رکھ دیں اور اس کے اوپر پیشانی کو رکھیں تو چنے کے دانے کو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی پیشانی کے لیے حائل ہو گیا ہے، رکاوٹ ہو گیا ہے. اور چنے کے دانے کے اوپر پیشانی رکھنا کافی نہیں ہے. نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے خاک کے اوپر سجدہ کیا ہے، بلکہ در حقیقت وہ چنے کا دانہ رکاوٹ بن رہا ہے زمین پر پیشانی ٹکانے سے، پیشانی رکھنے سے. تو خلاصہ ہے کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ خاک پر آپ نے سجدہ کیا. چنے کے دانے سے تھوڑا سا بڑا کر دیں، تھوڑی سی زیادہ مقدار کی اپروکسیمیٹلی ممکن ہے آپ احتیاطاً جو کہ وہ یہ انگلی کی جو پہلی پور ہے، پہلا کٹ ہے اپروکسیمیٹلی. اب یہ جو میرے سامنے سجدہ ہے، حقیقی سجدہ نہیں ہے، جس کو ہم نے سجدہ فرض کیا ہے، وہ بھی یہ بہت بڑی جگہ ہے. اگر اس کی آدھی پر بھی میری پیشانی آ جائے، ہاف پر، تو بھی سجدہ کرنے کے لیے کافی ہے. صحیح؟ جبکہ یہ ہے ڈبل ہے، یہ بہت بڑی جگہ ہے. اب اس کا ایک نقطے پر نجاست لگ گئی، یہ جہاں پر مجھے سجدہ کرنا ہے اس کے ایک نقطے پر نجاست لگی ہوئی ہے. مثال کے طور 2-3 ڈاٹس لگ گئے خون کے. مثلا میری پیشانی بھی خشک ہے، یہ سجدگاہ بھی خشک ہے. کہتے ہیں کہ اس پر سجدہ کرنا جائز ہے، نجس سجدگاہ ہے. اب دیکھیں سجدگاہ سے مراد وہ خاک کربلا کو نہ لے کر آئے، اس کا نجس کرنا ہی ایک تفصیلی بحث ہے جو آگے بیان کیا جائے گا. بس اگر یہ لکڑی جس پر مجھے سجدہ کرنا ہے اور وہ والی سائڈ جہاں پہ میں اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہوں وہ حصہ نجس ہے، لیکن پاک حصہ اس پورے سجدگاہ میں اتنا ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے. یعنی فار ایگزامپل یہ ہماری ایگزامپل میں اس میں 2-3 ڈاٹس اگر نجاست کے لگے ہیں، چاہے ہماری پیشانی اس کو ٹچ ہو رہی ہو، لیکن وہ بھی خشک ہے، ہماری پیشانی بھی خشک ہے، جس کی وجہ سے ہماری پیشانی نجس نہیں ہوگی. کہتے یہ اتنا پاک ہونا کافی ہے. لیکن جس پر ہم سجدہ کر رہے ہیں اگر یہ پوری اگر نجس ہے سجدگاہ، تو نجس مقام پر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. واجب سجدہ، نماز کا سجدہ، صحیح نا، نماز کا سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ تو سجدگاہ کا مسئلہ تھا. باقی جو 7 اعضاء انسان زمین پر رکھتا ہے، یہ 2 ہاتھ، باقی کتنے رہ گئے؟ 6 اجزاء، 6 پارٹ. 2 ہتھیلیاں، 2 نی گھٹنے اور 2 پیروں کے انگوٹھے. 2 پیروں کے انگوٹھے، یہ 6 چیزیں ہیں. یہ جہاں پر رکھے جائیں اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں لیکن وہ بات یاد رہے، لیکن خشک ہونا ضروری ہے، یہ وہ خشک ہونے چاہیے. صحیح نا، ورنہ نمازی کا لباس یا بدن نجس ہو جائے گا. اور ایک ہوم ورک دوں آپ لوگوں کو میں، کوئز کا سوال ہے، کوئز کا سوال ہے. ابھی ایبرپٹلی اگر کوئی جواب دے دے تو بہرحال مرضی ہے، ورنہ سوچئے گا اس پہ. آگے تیسانی کے حوالے سے چلیں. ایک ایسی صورت ہے جہاں پر اگر آپ کا جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نجس ہے اور مقام گیلا بھی ہے، وہاں پر نماز پڑھنا صحیح ہے. جی
کچھ فرمایا آپ نے؟ میرا خیال یہ ہے کہ نہیں ہوگی نماز. نہیں، ایک صورت ہے جہاں پر آپ کا بدن لگ رہا ہے. اچھا، سجدہ نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر، لیکن آپ کا بدن لگ رہا ہے اور گیلا ہونے کے باوجود آپ کی نماز جو کہ وہ اشکال نہیں رکھتی ہے. خوب سوچئے گا، جلدی نہیں ہے. سجدہ ہو سکتا ہے، سجدہ صحیح ہے، یعنی کہ سجدہ جو ہوگا تو اس میں اگر اعضاء آپ کے وہ نجس جگہوں پہ ہو رہے ہیں سجدہ صحیح ہے، اور ویسے وہ سجدہ ہو جائے. نہیں، سجدہ تو درست ہے، آپ کی بات درست ہے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ نجس ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، صرف سجدے والی جگہ پاک ہونی چاہیے. لیکن ہم نے کہا کہ بدن خشک ہونا چاہیے. لیکن ایک جگہ ایک ایکسیپشن ہے. خوب تصور سوچئے گا. نہیں، جب نماز کا وقت تنگ ہو، نہیں، نارمل سچویشن ہے یہ. چلیں، اگر آپ لوگ کو اتنا جلدی تو میں جواب دے ہی دیتا ہوں کہ وہ نجاست تیسری نجاست ہے، کیونکہ تیسری نجاست کے بعد آگے سیستانی کہتے ہیں جو چیز تیسری نجاست پر ہو وہ چوتھی کو نجس نہیں کرتا ہے. لہذا نمازی کا لباس اور بدن نجس نہیں ہوگا، صحیح نا. یہ میں نے اسی لیے کہا آگے سیستانی، کیونکہ آنکھوں کے لحاظ سے احتیاط واجب ہے. خوب امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی کوئی اس کا سوال تھا. خوب، یہ ہو گیا 420. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنے والا اپنے 6 اعضاء کو رکھ رہا ہو، احتیاط مستحب ہے کہ وہ پاک ہونے چاہیے. احتیاط مستحب واجب نہیں ہے. اگرچہ آگے خوئی نے احتیاط مستحب لگائی، آگے سیستانی نے احتیاط مستحب نہیں لگائی ہے. خوب، اب توجہ کریں مسئلہ نمبر 421. خوب، یہ 421 مجھے اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا ٹائم لے کر اس کو مکمل کر دوں، کیونکہ شاید کل ہماری کلاس نہ ہو سکے. تو 421 کو جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل بیان کر دوں کہ توجہ فرمائیں. جی، آپ مجھے موضوع بتا سکتے ہیں کیونکہ میری توجہ میں نمبرز آگے پیچھے ہیں. توضیح مسائل، یہ مسئلہ آپ کو ملے گا. اب توضیح مسائل دیکھنا پڑے گا کیونکہ 421 جو کہ منہاج الصالحین کا ہے. یہاں پر آپ کو مطہرات سے پہلے یہ بحث ملے گی، یا آپ ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ ہمارا درس بھی ختم ہو چکا ہوگا. لیکن مطہرات سے 1 چیپٹر پہلے یا 2 چیپٹر پہلے یہ بحث وہاں پر مل جائے گی. مسئلہ نمبر 421 کیا ہے؟ 421 خوب توجہ کریں. 421 یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 لباس ہے، فقط 2 لباس ہے. ٹریولنگ میں ہوتا ہے انسان کے پاس 2 لباس ہے. اب مردوں کے حساب سے اگزامپل بناؤں تو بات واضح ہو جائے گی. اگرچہ خواتین کے لیے بھی یہ سیم مسئلہ ہوگا. مثلا 2 چادر ہے خاتون کے پاس 2 چادر ہے. ٹریولنگ کی حالت ہے، مسافرت ہے. کربلا معلی سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی جگہ وہ زیارت کو گئے ہوئے ہیں. خدا ان کے مطابق ہم سب کو ان تمام مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. مشہد گئے ہوئے ہیں. 2 چادر ہے آپ کے پاس خاتون کے پاس، یا مرد کے پاس 2 پینٹس ہیں. تو اب ایک نجس ہو گئی چادر، ایک پینٹ نجس ہو گئی. اب یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ وائٹ چادر نجس ہوئی یا بلیک چادر نجس ہوئی.
یہ بلو پینٹ نجس ہوئی یا گرے پینٹ نجس ہوئی یاد نہیں آ رہا، لیکن ایک پینٹ حتماً نجس ہے، اور دونوں کو اچھا اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فقہ کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ علم اجمالی. آپ کو علم اجمالی ہو گیا نجاست کے بارے میں، چادروں کے بارے میں علم اجمالی ہے. علم اجمالی کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پانی کی اقسام میں، جو پانی کی اقسام کی چوتھی قسم تھی، وہاں پر ہم نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. مسئلہ نمبر بتا دیتا ہوں میں. چوتھا چیپٹر اور فصل رابع. مسئلہ نمبر 53 سے پہلے، 53 سے پہلے مسئلہ نمبر اس پہ نہیں دیا ہوا ہے، 53 سے پہلے علم اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ علم اجمالی یہ جو میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دے دی. علم اجمالی ایک ٹرم ہے، فقہ کی ایک ٹرم ہے. علم اجمالی کے اگینسٹ کون سی ٹرم استعمال ہوتی ہے؟ علم تفصیلی. میرا یہ لباس نجس ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ لباس، یہی والا لباس نجس ہے. اس کو کہتے ہیں علم تفصیلی ہے. مجھے علم کس کو کہتے ہیں؟ یقین. تفصیلی یعنی وداؤٹ اینی کنفیوژن، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، علم تفصیلی. علم اجمالی کس کو کہتے ہیں؟ میرے یہ دو لباس ہیں، یہ دو لباس ہیں، ان دو میں سے ایک لباس یقینی طور پر نجس ہے، لیکن نہیں معلوم یہ رائٹ ہینڈ والا یا لیفٹ ہینڈ والا، نہیں معلوم کہ ان دو میں سے کون سا نجس ہے. اس کو کہتے ہیں علم اجمالی. اور وہاں پر ہم نے ڈیٹیل سے گفتگو کیا تھا، ڈسکس کیا تھا کہ علم اجمالی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا جہاں پر بھی علم اجمالی ہو جائے احتیاط ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ احتیاط ضروری ہے. ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں. اب میں ایک ایگزامپل دے دوں. آپ کو آج یقین ہے کہ میری ایک 4 رکعت نماز قضا ہوئی تھی، یا ظہر کی تھی یا عصر کی تھی، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ عصر کی قضا ہوئی تھی یا ظہر کی قضا ہوئی تھی. چلیں یہ مثال تو بہت ہی آسان ہو جائے گی. علم اجمالی کی ایک مثال دوں میں آپ کو کہ آپ کو یقین ہے کہ میری ایک نماز قضا ہوئی ہے، یا فجر کی نماز قضا ہوئی ہے یا مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے، یاد نہیں کہ کون سی قضا ہے، بس یقین ہے کہ قضا ہوئی ہے، ایک نماز قضا ہوئی ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ فجر کی تھی یا مغرب کی تھی. تو اس کو کہتے ہیں علم اجمالی. جہاں جہاں آپ کا واسطہ علم اجمالی سے پڑھیں وہاں پر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. اب یہاں پر آپ کو یقین ہے کہ ایک نماز قضا ہوئی تھی، یا فجر کی یا مغرب کی، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ فجر کی تھی یا مغرب کی تھی. تو یہاں پر احتیاط کرنی پڑے گی. احتیاط کیا ہوگی؟ احتیاط کی نیت سے آپ فجر بھی پڑھیں گے اور احتیاط کی نیت سے آپ مغرب بھی پڑھیں گے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جہاں پر بھی آپ، ہاں علم اجمالی کو پہلے سمجھنا ضروری کہ علم اجمالی کہاں پر بنتا ہے. ممکن ہے بعض اوقات انسان کا خیال ہے کہ علم اجمالی، ممکن ہے بعض اوقات علم اجمالی نہ ہو، تو لہٰذا آپ پریکٹس کریں، 10 12 15 20 25 50 علم اجمالی کی ایگزامپلس بنائیں، تو یہ ہے کہ آپ اس میں تھرر ہو جائیں اور آپ دیکھو آپ کے جو وہ مہارت ہو جائے علم اجمالی کو سمجھنے کے لیے. خوب، اب ہماری اس میں کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں مثال دی کہ مرد ہے، اس کے پاس 2 پینٹس ہے، سفر کی حالت ہے،
ایک پینٹ نجس ہے ایک پینٹ پاک ہے، لیکن یاد نہیں کہ وہ گرے والی پینٹ تھی یا بلو والی پینٹ تھی. خاتون کے پاس 2 چادر ہے، ایک نجس ہے، یاد نہیں آ رہا ہے کہ وائٹ والی چادر نجس ہوئی تھی یا بلیک والی چادر نجس ہوئی تھی، یاد نہیں آ رہا ہے. اب نماز پڑھنی ہے تو اب کیا کریں؟ خوب اب اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک آپشن تو یہ ہے، دیکھیں اب یہ دونوں لباس آپ کے بالکل نالائق لباس ہے، کسی کام کے نہیں ہے. ستر ہو جائے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز کے اعتبار سے آپ کی دیکھو ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو اب آپ کے 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ کہ آپ اس کو پاک کر لیں. خوب کس کو پاک کریں؟ دونوں کو پاک کرنا پڑے گا. یا تو آپ ایک کو پاک کر لیں، اس میں نماز پڑھ لیں تو نماز تو صحیح ہو گئی، لیکن دوسری والے لباس سے جس کو آپ نے پاک نہیں کیا اس سے احتیاط کرنی پڑے گی. آپ کو اس سے احتیاط کرنی پڑے گی، صحیح نا؟ کیونکہ دونوں لباس سے احتیاط ضروری ہے. ایک کو پاک کر لینا اس کو پاک تو کر دے گا، اس میں نماز تو صحیح ہو جائے گی، لیکن یہ جو دوسرا لباس ہے یہ آپ کے کام نہیں آئے گا. نماز میں کام نہیں آئے گا. ویسے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان نجس لباس پہنے کوئی حرج نہیں ہے. اور آپ کہیں گے نہیں ایک حرج ہے کہ پسینہ ہوگا تو نجس ہو جائے گا، اور اس کی تفصیل اپنے مقام پر کیا ہے، نجس بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. توجہ فرمایا آپ نے. بس اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے، سفر کی حالت ہے، ٹائم شارٹ ہے کہ آپ مثال کے طور پر جو قم سے تہران سے فار ایگزامپل مشہد جا رہے ہیں، آپ کے پاس دونوں چادریں ہیں. اب آپ کو جو وہ مثال کے طور پر جو 20 منٹ کے لیے فجر کے لیے ٹرین رکی ہوئی ہے، اب آپ کو اس میں نماز پڑھنی ہے، دونوں چادر آپ کے ساتھ ہے. اب فجر کی نماز میں 2 منٹ لگیں گے، صحیح نا؟ 20 منٹ کے لیے ٹرین تقریباً رکتی ہے اپروکسیمیٹلی. اب آپ کے لیے کیا آپشن ہے؟ پاک کرنے کا ٹائم نہیں ہے ابھی، تو آپ کیا کریں گے؟ دونوں لباس میں نماز پڑھیں گے احتیاط کی نیت سے. دونوں لباس میں احتیاط کی نیت سے نماز پڑھیں گے. میں ایک اور ایگزامپل دے دوں. 3 لباس ہے، 3 میں سے ایک نجس ہے، کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے حتماً پاک لباس میں نماز پڑھ لی ہوگی؟ 2 لباس میں. 5 لباس ہے. اچھا ان تمام مثالوں میں تو 2 ہی بنیں گی، صحیح نا؟ اب اور بھی مثالیں بن سکتی ہے، لیکن فی الحال میں آپ لوگ کو میتھمیٹک کی ایکسرسائز نہ کرواؤں. تو بہرحال علم اجمالی میں یہی مسئلہ رہے گا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اسی طرح 2 سجدہ آپ کے پاس، یا مثال کے ایک سجدہ ہے آپ کے پاس، معلوم ہے ایک طرف سے نجس ہوئی تھی، یاد نہیں کون سی طرف سے نجس ہوئی تھی، کون سی طرف سے پاک ہوئی تھی، کون سی طرف پاک ہے کون سی طرف نجس ہے، یاد نہیں ہے. اب اگر آپ پاک کر لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن ابھی آپ پاک نہیں کر سکتے ہیں، یا ابھی فی الحال آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور سجدہ کی دونوں طرف میں سے کوئی ایک طرف نجس ہے اور ایک ہی سجدہ ہے، تو اگر آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے تو احتیاطاً جو وہ دونوں طرف میں ایک نماز پڑھنی پڑے گی، دونوں طرف میں ایک ایک نماز پڑھنی پڑے گی. اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا ہے جو ہم نے تفصیل سے وہاں پر بیان کیا تھا جہاں پر بحث آئی تھی. علم اجمالی کی کتنی قسمیں ہیں؟ اب آپ لوگ کو یاد کہاں سے ہوگا، بہت پرانی بات ہے. علم اجمالی کی 2 قسمیں ہیں. ایک علم اجمالی ہے محصورہ اور غیر محصورہ. اب کیا ڈیفینیشن آئی تھی تھوڑی بہت آپ زحمت کریں، اگر آپ لوگ کے نوٹس ہیں تو نوٹس میں دیکھیں یا لیکچر ڈھونڈیں. اب مجھے اگر یاد تھا تو میں وہ لیکچر ڈھونڈ دوں گا کہ کیا ڈیفینیشن آئی تھی علم اجمالی محصورہ اور علم اجمالی غیر محصورہ. کہ یہ جو احتیاط واجب ہے علم اجمالی میں
جب علم اجمالی محصورہ ہو. لیکن جب علم اجمالی غیر محصورہ ہوتا ہے تو وہاں پر احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. یہ چیپٹر نمبر 4 پانی میں چیپٹر نمبر 4 مسئلہ نمبر 53 سے پہلے یہ گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے وہاں پر اس کو ڈسکس کیا تھا. لیکن فی الحال جو کہ وہ ہم اس کو اس سے زیادہ فی الحال ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں. یہ 421 کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. مسئلہ نمبر 422 یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. مسئلہ نمبر 422 انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے. اور یہاں تک 421 تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ حالیہ واقعہ ہے کہ میں جس لباس میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ ایک ہفتے سے زیادہ ہے پاک لباس. لیکن آج میں نے نوٹ کیا کہ اس میں کچھ ہفتے ہیں خون کے, جیسے کہ ہاف ایکسن کا میں 3 ایسی لگ رہا ہے کہ خون ہے. اچھا مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے بدن میں سے کہاں سے نکلا ہے, یہ کیوں لگا ہے, یہ کیا ہے. تو میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کب لگے اور کیا ہے. اب یہ میں کیا کروں. خوب توجہ کریں کہ دیکھیے پہلا اس میں آپ کے اس سوالات کے میں ایک دو جوابات دے دوں. بہت ساری سچویشنز بن سکتی ہے. سمپل جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ خون بھی ہے یا خون نہیں ہے, میں انشاءاللہ ریکارڈنگ کوشش کروں گا کہ میں گروپ میں بتا دوں گا کہ گروپ میں کون سا لیکچر ہے. تو وہ انشاءاللہ میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا, ری سینڈ کر دوں گا مسئلہ نمبر 53 کے قریب. خوب توجہ کریں. جو آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ کو کچھ دھبے نظر آئے اور لال رنگ کے دھبے ہیں, آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خون جیسے ہیں. اچھا اب کراچی ہوتا تو وہاں تو بہت زیادہ چانس ہے کہ شاید کسی نے پان کی پیپ پھینک دی ہوگی, پان کی تھوک دیا ہوگا تو وہ چھینٹے اڑ گئے ہوں گے. اب جہاں پر آپ ہیں وہاں پہ شاید وہ پان اتنا ایزی اویلیبل نہ ہو, ورنہ جو کہ ممکن ہے فائن بھی ہو جائے. تو بہرحال بینیفٹ آف ڈاؤٹ لیا جا سکتا ہے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں کہ یہ واقعی خون ہے ایک, یا یہ چانس ہے کہ شاید اب نہیں معلوم کہ آپ کے علاقے میں جو کس طرح کے مچھر ہوتے نہیں ہوتے ہیں, یہ بھی چانس ہے کہ شاید مچھر کا خون ہو, یہ پاسبلٹی ہے. یا یہ پاسبلٹی کہ انک لگ گئی ہو یا کوئی کلر لگ گیا ہو. تو اس صورت میں آپ اس کو بالکل پاک سمجھیں, احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گزشتہ ساری نمازیں صحیح ہے. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خون ہے اور وہ بھی میرا کسی انسان کا خون لگا ہے, میرا خون لگا ہے فار ایگزامپل, اور وہ یہ بند انگشت, کہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی, یہ میں فی الحال آغا خوئی کے حساب سے بتا رہا ہوں. آغا خوئی کے حساب سے یہ انگلی کی ایک پور, آغا سیستانی کے لحاظ سے انگوٹھے کی ایک پور, انگلی کی ایک پور آغا خوئی, آغا سیستانی کے حوالے کے اعتبار سے انگوٹھے کی ایک پور. اس سے اگر کم ہے تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو یقین بھی ہو گیا کہ انسان کا, مثال کے طور پر آپ کے جسم کا خون لگ گیا ہے, تو بھی جو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دو. تیسرا, آپ کو یقین ہو گیا کہ خون ہے اور آپ کا خون لگا ہے اور ایک پور سے زیادہ ہے, لیکن آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, نماز کے بعد آپ نے دیکھا, تو وہ جو نماز پڑھی آپ نے وہ نماز بالکل درست ہے, بالکل صحیح ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئندہ نماز کے لیے اس میں احتیاط کرنا ہوگی. توجہ فرمایا آپ نے. یعنی ان شارٹ یہ ہو گیا کہ آپ کی تقریباً ساری کی ساری صورتوں میں وہ لباس آپ کی جو گزشتہ نمازیں ہیں وہ بالکل صحیح کاؤنٹ کی جائے گی, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا. شکریہ. ایک اور اگر اس موضوع سے ہٹ کے میں سوال
سوال جی سکتا ہوں اگر جی جی بات ہے؟ جی فرمائیے. یہ کہہ رہا تھا کہ اگر والدین کی تسکین کے لیے اگر ان کے پیسے ہیں بینک میں، اگر ان سے ان کی تسکین کی جائے، یا آپ بہن بھائی یا بچے جو ہیں وہ ان کی تسکین کے پیسے نکالے، اس میں کیا ہے نقصان؟ یا ان کو وہ کر دے، یعنی کہ خیرات کر دے یا جو کہیں اور دے دے، اگر ان کے اپنے یا انہیں کے پیسے استعمال کیے جاتے ہیں؟ جی، میت میں مرنے والے کے انتقال کے بعد اس کا کفن دفن کے جو سارے اخراجات ہیں وہ بالکل میت کے مال سے نکالے جا سکتے ہیں. ہاں، اگر کوئی وارث والنٹیرلی اپنے پیسے سے دینا چاہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن شرعی لحاظ سے خود اس کے مال سے، یعنی اس کے جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس پیسے سے اس کے کفن دفن کا جو اخراجات ہیں، ہاں مجلس وغیرہ کے نہیں، اس کے لیے پھر باقی وارثوں کی اجازت چاہیے ہوگی. اگر مجلس کرنا چاہتے ہیں، فاتحہ خوانی کی مجلس کرنا چاہتے ہیں، دعوت کرنا چاہتے ہیں، مرحوم کی طرف سے کھلانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو سارے وارثوں کی اجازت ضروری ہے، وہ نہیں. لیکن جو مرنے والے کا پیسہ ہے وہ کفن دفن میں جو تجہیز و تکفین اور دفن میں جو اخراجات ہیں وہ بالکل میت کے پیسوں سے نکالا جا سکتا ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ بحق محمد وعلی محمد ہمیں علوم محمد وعلی محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومنات تمام مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. حاضر مجلس مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ بحق محمد وعلی محمد انہیں ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ ہمیں علوم میں محمد وعلی محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.